کمیونسٹ تحریک کا کردار بدل جانے کے ساتھ بیدی صاحب کے طرز فکر اور طرز حیات میں بھی بہت بڑا انقلاب آیا ہے۔ تقسیم کے بعد دونوں میاں بیوی کشمیر چلے گئے۔ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ سے ان کے جو تعلقات تھے اس کی وجہ سے انہیں اپنا مستقبل کشمیر میں ہی نظر آیا۔ سن 1948 میں قبائلیوں نے جب وادی پر حملہ کیا تو مسز بیدی نے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو مدد پہنچانے کا بہت کام کیا۔ شیخ عبداللہ کے اقتدار سنبھالنے پر مسٹر بیدی بھی ایک عرصے تک پروپیگنڈے کے شعبے میں بہت اونچے عہدے پر رہے۔ سری نگر میں ان دنوں ان کی بہت عزت تھی اور وہ سب سہولیات میسر تھیں جو برسر اقتدار پارٹی کے معتمد کو مل سکتی ہیں۔ مگر تقسیم ملک سے پنجاب میں جو قیامت برپا ہوئی اس سے بیدی صاحب بہت دور رہے۔ بے گھر ہونے کے بعد لوگوں کو مکان، ٹھکانہ اور روزگار تلاش کرنے کے لیے جس طرح کے دھکے کھانے پڑے، ان مسائل سے بھی بیدی صاحب کسی حد تک بے خبر تھے۔ اس طرح پنجابیوں سے اور خاص طور پر لاہور کے پڑھے لکھے حلقوں سے ان کا جو رابطہ تھا وہ ٹوٹ سا گیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس میں ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوا۔ جو لوگ سیاسی پارٹیوں سے اونچی سطح پر وابستہ ہوتے ہیں اور علاقے کے عوام کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بہت دیر تک اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں رکھ سکتے۔ ذاتی تعلقات کی بنا پر قائم کیا گیا سیاسی رشتہ جلد یا بدیر ذاتی رنجشوں کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ بیدی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شیخ صاحب کے ساتھ ان کی نہ جانے کس بات پر انبن ہو گئی کہ میاں بیوی ایک دم ہی سری نگر چھوڑ کر دلی آ گئے۔ اب ان کے سامنے سوال تھا کہ کیا کریں۔ ایک فکر تو انہیں اس بات کی تھی کہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا، دوسرا غم اس بات کا تھا کہ اتنے برسوں کی محنت سے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ایک دم سے زمین پر آ رہی۔ اب عمر کے جس حصے میں وہ تھے وہاں پہنچ کر ایسی ہی ایک اور عمارت تعمیر کرنا ناممکن تھا۔ ذریعہ معاش کے سلسلے میں بھی جس معیار کے وہ عادی ہو چکے تھے اس کے لیے مستقل طور پر بہت ہی اچھی آمدنی کی ضرورت تھی۔ ان دنوں جب وہ نئے دلی آئے تو ان پر بہت سخت وقت پڑا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت کی روٹی کے پیسے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے نہیں۔ کتابیں چھاپنے کا کام بیدی صاحب نے پھر سے شروع کیا اور دو ایک ٹائٹل جو تقسیم سے پہلے بہت بک چکے تھے وہ پھر سے شائع کیے، مگر ناشر کو بھی سرمایہ چاہیے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد مسز بیدی کو سوشل ویلفیئر بورڈ کے انگریزی ماہنامے سوشل ویلفیئر کے مدیر کا کام مل گیا اور اس طرح ان کی روٹی کا مسئلہ حل ہوا۔ مگر اتنا ہی بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اب کس سمت میں سفر کریں۔ سیاست کے میدان میں شہرت اور مقبولیت کی دیوی تو دور ہی سے انہیں اپنا جلوہ دکھاتی رہی، اب اس سمت میں اور زیادہ چلنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ ان حالات نے مسٹر اور مسز بیدی میں اور خاص طور پر مسٹر بیدی میں شکست و محرومی کا احساس پیدا کر دیا۔ یہ احساس جب ان کے دل و دماغ میں زیادہ گہرا اترتا گیا تو ان کی باتوں میں آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آنے لگی۔ مسٹر بیدی اب روحانیت کی، گرو نانک کی اور مذہب کی باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے مگر صرف پبلک جلسوں میں، جہاں پنجاب کے دیہاتیوں کو گرو صاحبان کے بارے میں عقیدت کا یقین دلانا مقصود ہوتا تھا۔ چونکہ وہ بیدی تھے اور گرو نانک کی اولاد سے تھے اس لیے گرو صاحب کی عزت کرنا اور ان کی خوبیوں پر فخر کرنا ان کا خاندانی ورثہ بھی تھا۔ مگر اس بار جب ان کی زبان پر گرو نانک اور روحانیت کا ذکر آنے لگا تو اس کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ اب وہ گرو صاحب کے کلام کی سماجی اہمیت تلاش نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی باتوں میں 100% عقیدت اور اعتقاد کا جذبہ تھا۔ یہ تبدیلی ان کے دوستوں، مداحوں اور ملنے والوں کے لیے کچھ چونکا دینے والی تھی، مگر ان لوگوں نے سمجھا کہ ان کی ذہن کی یہ کیفیت عارضی ہے اور حالات ٹھیک ہونے پر وہ اپنے اصل رنگ میں آ جائیں گے۔ مگر اصلی رنگ میں آنے کے بجائے وہ روحانیت کے سمندر میں اور زیادہ ڈوبنے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ہاتھ میں مالا بھی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد تبدیلی کی رفتار تیز ہوئی اور انہوں نے پرانا لباس ترک کر کے خود بھی گرو کا سا بھیس اختیار کر لیا۔ کرتا پاجامہ اتار کر وہ ایک لمبا سیاہ رنگ کا جبہ پہننے لگے۔ ہاتھ میں مالا تو پہلے ہی ہوتی تھی۔ اس طرح پرانے زمانے کے درویشوں کی یونیفارم تیار ہو گئی۔ کمیونسٹ پارٹی میں ان کے پرانے ساتھی اور مداح جب انہیں اس بھیس میں دیکھتے تو اس انقلاب پر ہنستے اور کچھ افسوس بھی کرتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بیدی صاحب نے اس حالت میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کمیونزم کا نظریہ ترک کر دیا ہے
یا مارکس کے فلسفے میں ان کا اعتقاد اب نہیں رہا۔ اگر کبھی بات ہوئی تو وہ یہی ثابت کرتے کہ وہ مارکسزم اور روحانیت کو ایک نقطے پر لا رہے ہیں۔ بیدی صاحب بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، اور ایسا شخص ماہر نفسیات بھلے ہی نہ ہو، وہ انسانی نفسیات کا کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اپنا اثر جمانے کے لیے کسی شخص سے کیسی بات کرنی چاہیے۔ سیاست میں انہوں نے اور کچھ نہیں سیکھا، مگر یہ تو جان ہی گئے کہ دوسروں کو متاثر کیسے کیا جاتا ہے۔ اس طرح دلی میں بیدی صاحب کے پاس بہت سے ایسے لوگ آنے لگے جو روحانیت میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے خواہش مند تھے۔ یہ لوگ عام طور پر کھاتے پیتے درمیانہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیسے والوں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور بیدی صاحب کو معلوم ہے کہ ذہنی سکون کے لیے کیا بات کرنی چاہیے۔ پھر ان مداحوں کے ساتھ کچھ غیر ملکی بھی ان کے پاس آنے لگے، اور آہستہ آہستہ غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی۔ عقیدت مندوں کا جب ایسا حلقہ پیدا ہو جائے تو آدمی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ یہ پریکٹس جب اچھی چل گئی تو ایک مداح انہیں اٹلی لے گیا۔ تازہ تحریر وہ وہیں ہیں، اور فی الحال واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔